السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، کافی دنوں سے ہمارے پاس یہ کمنٹ آ رہے تھے اور یہ فرمائشیں آ رہی تھی کہ حضرت لڑکیوں کے ایسے اسلامی نام بتائیے جن کے معنی قسمت والی ہو، صحت مند اور دولت مند اور ہوشیار اور ماہر ہو، خوبصورتی کا معنی موجود ہو۔ تو چلیے محترم ناظرین اکرام، میں نے آپ حضرات کی فرمائش پر اور آپ حضرات کے کمنٹ پر لڑکیوں کے لیے 40 ایسے اسلامی ناموں کا انتخاب کیا ہے جن ناموں کے اندر خوبصورتی کے معنی موجود ہیں، قسمت والی لڑکیوں کے معنی موجود ہے، صحت مند اور دولت مند، ہوشیار اور ماہر، یہ سارے کے سارے معنی ان ناموں کے اندر موجود ہیں۔ تو آپ حضرات شروع سے لے کر آخر تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا۔ تو چلیے بڑھتے ہیں ہم اپنے سب سے پہلے نام کی طرف۔ تو پہلے نمبر پر جو ہم نے نام رکھا ہے وہ ہے زہرا۔ زا کے ساتھ جو سختی کے ساتھ زا نکلتا ہے، زہرا، آخر میں حمزہ ہے۔ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب بھی ہے، اور زہرا کے معنی ہے حسین، خوبصورت عورت۔ تو اس نام کے اندر خوبصورتی کا معنی موجود ہے، چنانچہ زہرا کے معنی ہے حسین، خوبصورت عورت۔ دوسرے نمبر پر نام ہے حمیرہ، بڑے ہا کے اوپر پیش کے ساتھ حمیرہ، اس کے آخر میں بھی حمزہ ہے، اور اس کے معنی ہے سرخ چہرے والی۔ سرخ چہرے والی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیار اور محبت میں یا حمیرہ کہہ کر بلاتے تھے، یا حمیرہ، جس کے معنی ہے سرخ چہرے والی۔ تو یہ نام بہت پیارا ہے، بہت خوبصورت ہے، اس کے معنی ہے سرخ چہرے والی۔ اس سے اگلا نام ہے حبیبہ، بڑے ہا کے اوپر زبر کے ساتھ حبیبہ، اس کے معنی ہے محبت کرنے والی، پیار کرنے والی، الفت کرنے والی، اور یہ بھی ایک صحابیہ کا نام ہے۔ اس سے اگلا نام ہے ثقیفہ، یہ سا کے اوپر زبر کے ساتھ ہے، سا کے ساتھ ہے یہ لفظ ثقیفہ، اس کے معنی ہے ذہین، سمجھدار، ہوشیار اور ماہر۔ تو اس نام کے اندر جو ہے ذہانت کا معنی موجود ہے، یعنی ماہر، عقل والی لڑکی، تیز لڑکی، سمجھدار لڑکی۔ اس سے اگلا نام ہے تبسم، تا کے ساتھ تبسم، اس کے معنی ہے مسکراہٹ۔ اسی طرح سے اس کا ایک معنی اور ہے خوش رہنے والی۔ اس سے اگلا نام ہے اریبہ، یہ الف کے ساتھ ہے اریبہ، اس کے معنی ہے ہوشیار، ماہر، قابل لڑکی، سمجھدار لڑکی، ذہین لڑکی۔ اس سے اگلا نام ہے فرحہ، آخر میں بڑے ہا کے ساتھ فرحہ، اس کے معنی ہے خوش و خرم عورت، خوش رہنے والی۔ اس سے اگلا نام ہے صاحبہ، یہ سواد کے ساتھ ہے صاحبہ، اس کے معنی ہے سہیلی اور دوست، مالکہ، حاکمہ۔ چنانچہ یہ نام بھی بہت پیارا نام ہے، اس کے معنی جو ہے سہیلی اور دوست کے ہیں۔ اس سے اگلا نام ہے سعودہ، سین کے اوپر زبر کے ساتھ سعودہ، اس کے معنی ہے خوش بختی، یعنی خوش و خرم عورت۔ اس سے اگلا نام ہے زیبا، زیبا، زا جو سختی کے ساتھ زا نکلتا ہے زیبا، اس کے معنی ہے خوبصورت اور خوشنما۔ چنانچہ یہ نام بھی بہت پیارا نام ہے اور اسلامی نام ہے، اور اس نام کے اندر خوبصورتی کا معنی بھی موجود ہے، لہذا زیبا کے معنی ہے خوبصورت اور خوشنما۔ اس سے اگلا نام ہے رضیہ، زواد کے ساتھ رضیہ، اس کے معنی ہے مخلص، دوست، پسندیدہ، فرما بردار، مطیع۔ اس سے اگلا نام ہے رفیقہ، آخر میں بڑے قاف کے ساتھ رفیقہ، اس کے معنی ہے سہیلی اور دوست۔ چنانچہ اس نام کے اندر بھی جو ہے دوست کا معنی موجود ہے۔ یہ نام بھی اسلامی نام ہے اور لڑکیوں کے لیے معنی کے اعتبار سے بہت پیارا نام ہے۔ اس سے اگلا نام ہے زکیہ، زال کے ساتھ زکیہ، اس کے معنی ہے تیز اور فہم، ہوشیار، چالاک لڑکی۔ تو یہ بھی بہت پیارا نام ہے زکیہ۔ اس کا ایک معنی اور ہے ذہین، یعنی سمجھ رکھنے والی۔ اس سے اگلا نام ہے خزینہ، خا کے اوپر زبر کے ساتھ خزینہ، اس کے معنی ہے خزانہ، مال و دولت والی لڑکی۔ یہ بھی بہت پیارا نام ہے۔ اس سے اگلا نام ہے ادیبہ، ادیبہ کے معنی ہے علم ادب کی ماہر، اعلیٰ اخلاق کی حامل۔ چنانچہ اس نام کے اندر بھی جو ہے ماہر کا معنی موجود ہے، یہ بھی بہت پیارا نام ہے۔ اس سے اگلا نام ہے الفت، الفت کے معنی ہے محبت، اتفاق، دوستی، تعلق، انسیت رکھنے والی، محبت کرنے والی۔ چنانچہ اس نام کے اندر بھی محبت کا معنی موجود ہے۔ اس سے اگلا نام ہے دجمہ، دال کے نیچے زیر کے ساتھ اور جیم ہے دجمہ، اس کے معنی ہے مقرب اور دوست۔ اس سے اگلا نام ہے وسیمہ، چھوٹے سین کے ساتھ وسیمہ، اس کے معنی ہے خوبصورت چہرے والی۔ اس سے اگلا نام ہے وردہ، وردہ جو ہے گلاب کے پھول کو کہتے ہیں، یہ اس کا اصلی معنی ہے گلاب کا پھول،
اس کے علاوہ صحابیات کے ناموں میں سے بھی ایک نام ہے۔ اس سے اگلا نام ہے ودیفہ، آخر میں فا کے ساتھ ودیفہ، اس کے معنی ہے سرسبز و باغ، ہرا بھرا سرسبز و شاداب باغ۔ اس سے اگلا نام ہے وادعہ، آخر میں عین ہے وادعہ، اس کے معنی ہے وقار، بردباری، حلم یعنی سمجھداری۔ اس سے اگلا نام ہے واعظہ، آخر میں زوئے کے ساتھ واعظہ، اس کا معنی ہے نصیحت کرنے والی، ہمدرد۔ اس سے اگلا نام ہے واعیہ، یہ عین کے ساتھ ہے واعیہ، اس کے معنی ہے ہوش مند، باشعور، سمجھ رکھنے والی۔ اس سے اگلا نام ہے وجیہہ، آخر میں ہا کے ساتھ وجیہہ، اس کے معنی ہے با اثر، صلاحیت مند، عزت والی خاتون۔ اس سے اگلا نام ہے نازیہ، زا کے ساتھ، جو سختی سے زا نکلتا ہے نازیہ، اس کے معنی ہے تیز فہم، عقل رکھنے والی یعنی سمجھدار، عقل مند۔ اس سے اگلا نام ہے نصیرہ، سواد کے ساتھ نصیرہ، اس کا معنی ہے مددگار، عطیہ، تحفہ۔ اس سے اگلا نام ہے نجیبہ، جیم کے ساتھ نجیبہ، اس کے معنی ہے ہوشیار، اعلیٰ نسب والی، شریف خاتون۔ اس سے اگلا نام ہے ندیمہ، نون کے اوپر زبر کے ساتھ ندیمہ، اس کے معنی ہے ہمنشین، دوست، ہمدرد، رفیق۔ اس سے اگلا نام ہے نباہت، چھوٹے ہا کے ساتھ نباہت، اس کے معنی ہے عزت و شرافت والی خاتون، سمجھدار۔ اس سے اگلا نام ہے نبیلہ، نون کے اوپر زبر کے ساتھ نبیلہ، اس کا معنی ہے شریف اور معزز، عزت دار۔ اس سے اگلا نام ہے نعمہ، آخر میں حمزہ ہے، نون عین میم الف اور آخر میں حمزہ، نعمہ، اس کے معنی ہے مال و دولت والی، راحت و آرام والی، سکون والی۔ اس سے اگلا نام ہے ناعمہ، عین کے ساتھ ناعمہ، اس کے معنی ہے خوش و خرم، خوشگوار، نرم و نازک۔ اس سے اگلا نام ہے منیفہ، میم کے اوپر پیش کے ساتھ منیفہ، اس کے معنی ہے حسین، خوبصورت عورت، پیاری عورت۔ اس سے اگلا نام ہے ماہرہ، چھوٹے ہا کے ساتھ ماہرہ، اس کے معنی ہے تجربہ کار، ماہر، کمال رکھنے والی، ماہر فن، یہ سب اس نام کے معنی ہے۔ اس سے اگلا نام ہے لبیقہ، آخر میں بڑے قاف کے ساتھ لبیقہ، اس کے معنی بھی ہوشیار اور ماہر کے ہیں، یعنی ہوشیار لڑکی، ماہر لڑکی اور ہسمکھ لڑکی۔ اس سے اگلا نام ہے کیسہ، چھوٹے کاف کے ساتھ یا کے اوپر تشدید کے ساتھ کیسہ، اس کے معنی ہے عقل مند لڑکی، ہوشیار اور ذہین۔ اس سے اگلا نام ہے قاریہ، بڑے قاف کے اوپر زبر کے ساتھ قاریہ، آخر میں حمزہ ہے، اس کا معنی ہے عبادت گزار یعنی اللہ کی عبادت کرنے والی، اور اسی طریقے سے اس کا معنی ہے قراءت کرنے والی، پڑھنے والی، یہ بھی بہت پیارا نام ہے۔ اور سب سے آخر میں نام ہے قانتہ، یہ بھی بڑے قاف کے ساتھ ہے قانتہ، اس کے معنی ہے فرما بردار، اطاعت گزار۔ تو محترم ناظرین اکرام، یہ میں نے آپ کو 40 نام بتائے ہیں، یہ 40 کے 40 اسلامی نام ہیں، اور ان سارے ناموں کے اندر جو ہے نا خوبصورت، قسمت والی، صحت مند اور دولت مند، ہوشیار اور ماہر کے معنی موجود ہیں۔ چنانچہ بلا ڈاؤٹ اور بلا تردد ہم اپنے بچوں کے یہ نام رکھ سکتے ہیں۔ اور چلتے چلتے یہ بات بھی اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ بے شک بچے کے اوپر نام کا اثر ہوتا ہے، اچھے نام کا اچھا اثر ہوتا ہے اور برے نام کا برا اثر ہوتا ہے۔ تو اچھے معنی والا ہی نام رکھنا چاہیے، لیکن اچھے نام کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت بھی کرنی چاہیے اور انہیں اچھی تعلیم بھی دینی چاہیے۔ ہم اس چیز کی طرف غور نہیں کرتے بالکل بھی، حالانکہ یہ ذمہ داری، یہ حق والدین کے اوپر ہے، ماں باپ کے اوپر ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھے، اسلامی نام رکھے، اچھے معنی والا نام رکھے، اور جب تھوڑا سا اور بڑا ہو تو اس کو اچھی تعلیم دے، اسلامی تعلیم دے، تاکہ وہ آگے چل کر آپ کا موتی اور فرمانبردار بنے، آپ کی بات مانے، اور جب جوان ہو جائے، بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کر دے۔ تو یہ 3 ذمہ داری والدین کے اوپر ہے۔ خالی نام سے ہی کچھ نہیں ہوگا، بلکہ بچوں کو اپنے اچھی تربیت اور ان کو اچھی تعلیم دینی بھی پڑے گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ سبھی حضرات کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو سنت و شریعت پر پابند فرمائے۔ فقط واللہ عالم۔